اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وحبیب الہ العالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والاصحاب المنتجبین۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا السلام علیکم۔ پروگرام ہادی اور ہدایت کی دوسری قسط میں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری پچھلی گفتگو جو کہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، جس کے اندر ہم نے اس بات سے یہ عوض نکالا کہ ہادی اور ہدایت دونوں یہ الفاظ کیا ہیں، ان کی ضرورت بنی نوع بشر کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آج اگر دوسری قسط کا میں یہ کہوں کہ میں اب باقاعدہ آغاز کروں گا ہادی اور ہدایت کے، کہ خدا بند متعال کی اس ہدایت کا پہلا پرتو کیا تھا اور ہدایت کیسی تھی، ہادی ہم بتائیں گے کیسے تو، اور ہدایت کیسی تھی۔ اس کے میں سب سے پہلے تمام ہی انبیاءوں کی اگر آپ زندگی کو جو ہے ایک سروے کریں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اس سے ماروا رکھتے ہیں، مبرہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان تمام 1,23,999 انبیاء سے ایک مبرہ شخصیت ہے، جس کی ہدایت کا نمونہ، ہدایت کا نگینہ یہ ہے کہ اس نے علی جیسا بھائی پایا ہے۔ تو رسالت مآب کے لیے تو جتنے الفاظ ادا کیے جائیں، جتنے ان کے فضائل پڑھے جائیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نہ یہ آسمان کے اندر جو ہے وہ آسمان کی حدود کم پڑ جائے گی، سمندروں کی سیاہیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن فضائل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیان نہیں ہو پائیں گے۔ تمام انبیاء سے خداوند متعال نے مستقل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہادیوں کے اندر خداوند متعال نے ہر قسم کے ہادی یعنی دکھائے کہ بھئی ہدایت جو ہے وہ کہیں خداوند متعال نے بشروں سے روکا، کہیں خداوند متعال نے، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 4 آسمانی کتابیں اور 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو 4 آسمانی کتابیں جو 4 انبیاءوں پہ جب نازل ہوئی ہیں، تو اگر آپ اس کا کانسیپٹ دیکھیں تو سب سے پہلی منزلت پر حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خدا کے دوست جن کو لقب ملا جائے، لیکن جاتے جاتے اس ہادی اور ہدایت کی روح میں یہ دیکھیے کہ اب ہادی اپنی ہدایت کر کے بھی جا رہا ہے، بتوں سے روک کر جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے پہلے وہاں باقاعدہ مٹی کے بت بنائے جاتے تھے، اب جب ابراہیم جا رہے ہیں تو سورج کو خدا مان لیا گیا۔ ٹھیک، سورج کو سجدہ ہوا ہے، پہلے ایک بت بنائے جاتے تھے، جب حضرت ابراہیم نے تبلیغ کر لی، اب تمام واقعات ہو گئے، سب سمجھا دیا، اس کے بعد سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ دوسری منزلت پر جناب موسیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ یعنی خدا سے کلام کرنے والا نبی، کلیم اللہ نبی جو کہلائے، یعنی جو طور پر گئے، جس کو خدا بند متعال نے اتنی فضیلتوں کے ساتھ بلاؤ، لیکن جاتے جاتے حضرت موسیٰ کی قوم کیا کر رہی ہے، انہوں نے ایک بچہ بنایا اور اب اس کی پوجا چل رہا ہے۔ تو ہادی اور ہدایت کے میں آپ دیکھیں کہ ہادی اپنی پوری طریقے سے ہدایت دے رہا ہے، لیکن قوم دوبارہ بھٹک رہی ہے۔ تیسری منزلت پر آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ ساری زندگی خداوند متعال کی وحی سنا رہے ہیں، بطن مبارک کے اندر جو نبی بولا اسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے۔ لیکن کیا ہے، جاتے جاتے اب سب نے سب چھوڑا، انہی کو خدا مان لیا۔ تو اب جب خداوند متعال نے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، تو سب سے پہلے کیا کہا سورۃ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ سب سے پہلے تم یہ جانو کہ جو اب ہادی آ رہا ہے وہ ہدایت کا مکمل پیکر ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم میں سے نہیں بھیجا،
وہ میں نے مومنوں کی جماعت میں سے بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی مومنوں کے گھر میں سے ایک رسول بنا رہا ہوں اب میں۔ اللہ اکبر۔ فضائل رسالت ہے کہ ہم اب جو ہدایت ہم دیں گے، اب جو ہادی آئے گا وہ میمنوں کے گھر سے آئے گا، اور اب ما سبق انبیاء کی تمام ہدایت کو منسوخ کرنا ہے پالنے والے نے، ان کی ہدایتوں کا جواب دینا ہے۔ تو پہلی منزلت پر جہاں سورج کی عبادت کی گئی تو بے اختیار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی اس سورج کو پلٹا دیجئے تاکہ کائنات کو سمجھ میں آ سکے، علی اس سورج کی آل محمد کے سامنے کوئی طاقت نہیں۔ دوسری منزلت جہاں بچڑوں کی عبادت ہو رہی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام آؤ اپنے بچڑے ذبح کرو، آؤ علی اس بچڑے کو ذبح کر دیجئے۔ کیوں کہ جانور کی انسان کے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور تیسرا لمحہ کہ جہاں وہاں پر حضرت عیسیٰ کو خود انسان پرستی ہو رہی تھی، ان کو خود خدا مانا جا رہا تھا، تو بے اختیار کا یا علی کہیں تو میرا خدا کہہ دے، یا علی فوراً سجدہ کرو۔ تو اب آپ اس کے اندر ہادی اور ہدایت کا محور دیکھ رہے کہ خداوند متعال نے کس قدر بے روا بے شاد ہمیں خداوند متعال نے اتنی حسین ہدایات سے، ہادیوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس رسالت کی بات ہے آج کی گفتگو میں، اس انبیاء کی بات ہے آج کی گفتگو میں، اس شافع بدر الدجا کی بات ہے آج کی گفتگو میں، اس امام مرسلین کی بات ہے آج کی گفتگو میں، جسے علی جیسے مولا اپنا مولا کہہ رہے۔ فضائل رسالت مآب یعنی مولا کائنات کہیں کہ میرے مولا، من کنت مولا فاعلی مولا، یعنی کہ جو پہلے جو رسالت مآب کو مولا مانے، تو رسالت مآب نے کس طرح تبلیغ کی؟ رسالت مآب نے جاہلوں میں تبلیغ کی، رسالت مآب نے منافقین میں تبلیغ کی، رسالت مآب نے کفار میں تبلیغ کی، اور کس طرح کی؟ کردار سے کری۔ آج سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے اس کا جو پہلا مقصد ہے، پہلی سیڑھی ہے ہماری ہدایت کی، وہ ہدایت بالکردار۔ کردار سے ہدایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کردار سے یہ ہدایت رسالت مآب دیکھیے کہ 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ رسالت مآب نے خود فرمایا اول خلق اللہ نوری، خداوند متعال نے سب سے پہلے میرا نور خلق کی۔ تو اس وقت تو رسالت کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ رسالت کب سے ہے کب تک ہے، اس وقت بات ہو رہی ہے کہ اقرار نبیت وہاں ہوا، اور زمین کے اوپر جو اقرار نبوت ہے وہ 40 سال بعد کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 40 سال اس انتظار کو بتانا یہ ہے کہ کردار تمہارا کیسا ہونا چاہیے اگر تمہیں کسی اور کو اپنے طرف راغب کرنا ہے۔ رسالت مآب میں کیسا کردار سمجھایا؟ رسالت مآب نے سچ کا کردار سمجھایا، رسالت مآب نے صبر کا کردار سمجھایا، رسالت مآب نے ایثار کا کردار سمجھایا، رسالت مآب نے اپنے کردار میں انسان کو جھکنا سکھایا۔ بہت مشہور واقعہ سب سنتے ہیں، میں نے بھی اسی گزشتہ سال شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو قائم ٹی وی کینیڈا کی مخصوص نشریات تھی سزا ربیع الاول کے حوالے سے، اس میں یہ واقعے کا ذکر کیا تھا کہ وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی رسالت مآب پہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی صرف سٹوریز نہیں ہے، یہ ایک اصل سچا واقعہ ہے، یہ ہوا ہے، یہ سب تاریخ ہے، یہ آپ کی ہسٹری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے لیے کہا جائے جو شافع بدر الدجا ہے، جو حسن یوسف کا مالک ہے، جو اتنے حسین ہے، جو اپنے کردار میں اتنے اچھے اور سچے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے جب کوڑا پھینکا جا رہا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہیں کہہ رہے کہ میں صاحب کردار ہوں، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، وہیں سے گزر رہے ہیں، اور پھر کیا؟ جب اس دن کوڑا نہیں پھینکا تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں گھر میں۔ یہ کردار نبوی ہے، یہ کردار رسالت مآب ہے کہ کیسے دوسرے کو تم اپنی طرف راغب کر سکتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ کردار۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو بھی پہلو میں بٹھایا، کفار کو بھی پہلو میں بٹھایا، مسلمان کو بھی پہلو میں بٹھایا۔ فرق اتنا ہے ہادی اور ہدایت کے اندر، یہ سمجھیے کہ ہدایت لینے والے میں کچھ سلمان بھی بنے اور کچھ
ابو سفیان کی بات. اتنی سی حقیقت ہے یہ اسلام کی. اس کو کہاں تک سمجھیں گے, کہاں تک لے کر جائیں گے, جب تک آپ کو ہادی اور ہدایت کا منصوبہ سمجھ میں نہیں آتا. ہادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت سب سے پہلے اپنے کردار سے دی. کردار کی ہدایت دی, اپنے ایثار کی ہدایت دی, اپنے صبر کی ہدایت دی, تاکہ انسان اس دین کی طرف مبرہ ہو سکے, اس دین کی طرف اپنا جھکاؤ لا سکے کہ وہ دیکھے یار یہ دین کتنا اچھا ہے, جو کوڑا پھینکنے کے بعد بھی مارنا نہیں سکھا رہا. علامہ طالب جاری علی اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے کہ ایک تھیوری ہے جو ساری دنیا میں ہے, کہ ایک جگہ اور کی بھی ہے, پلیٹ فارم نام لینے کے لیے نہیں ہے, کہ کوئی آپ کے سیدھے گال پہ تھپڑ مارے تو آپ الٹا گال آگے کر دیجئے. تو علامہ صاحب فرماتے تھے کہ اسلام نے اس چیز کی ترغیب نہیں دی. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا اگر اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو جتنا ہے تم اس کا اتنا بدلہ لے لو, لیکن کیا ہی بہترین ہو اگر تم اسے معاف کر دو. اذان محترم, یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے جو ہمیں صاحب کردار بعزت باوقار بناتا ہے. اگر ہم اپنی ہدایت ہادی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا شروع کر دیں. آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیں ٹی وی کینیڈا, کیونکہ ٹائم سے ہے زندگی.